پہلی جنگ عظیم میں فرانس، روس اور برطانیہ کی افواج فتح کے قریب تھیں۔ خلافت عثمانیہ کے بیشتر حصوں پر قبضہ کیا جا چکا تھا۔ برطانیہ اور فرانس کی افواج عرب، عراق اور شام کے علاقوں اور روس کی افواج نے یورپ میں موجود مسلمان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ زار روس اور اس کے آرتھوڈاکس چرچ کے پادری دونوں کے خواب پورے ہونے والے تھے۔ سینٹ پیٹرز برگ کے بانی زار پیٹرز اول، جسے پیٹر دی گریٹ کہتے ہیں، اس کا ایک ہی خواب تھا کہ روس کسی نہ کسی طرح قسطنطنیہ کی بندرگاہ یا پھر بحیرہ عرب یا بحر ہند کی کسی بندرگاہ پر قابض ہو جائے تاکہ وہ دنیا میں ایک بحری طاقت کے طور پر بھی ابھر سکے۔ دوسری طرف پادریوں کا خواب تھا کہ وہ آیا صوفیہ اور قسطنطنیہ میں واپس لوٹ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس نے بھاری جانی نقصان اٹھا کر اور اپنے اتحادی پولینڈ کے سربوں کی ناراضگی مول لے کر یوکرین پر قبضہ کر لیا۔ اب قسطنطنیہ بالکل روسی افواج کے سامنے تھا، لیکن وہ صہیونی سرمایہ دار جنہوں نے یہ ساری جنگ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو توڑنے، عرب ممالک میں نو دریافت تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے اور یروشلم میں یہودی سلطنت کے قیام کے لیے شروع کی تھی، ان کے لیے زار روس اور آرتھوڈاکس چرچ کا آگے بڑھنا بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ روس میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بخت نصر کے زمانے سے موجود تھی۔ انہیں 26 اگست 1827 کے ایک فرمان کے مطابق زبردستی فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ یہودی روسی زبان اور کلچر سیکھ کر روسی قومیت کا حصہ بن چکے تھے۔ لیکن الیگزینڈر دوئم، جسے زار آزادی والا کہا جاتا ہے، اس نے کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں کو تو آزادی بخشی، مگر اس نے پادریوں کے کہنے پر یہودیوں پر نئی پابندیاں عائد کی۔ یہ کسی عیسائی کو ملازم نہیں رکھ سکتے تھے، زمین نہیں خرید سکتے تھے اور اپنے گاؤں سے باہر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ الیگزینڈر سوئم کے آتے آتے یہ پابندیاں مزید سخت ہو گئیں۔ انہیں عرف عام میں مسیح کے قاتل کہا جاتا۔ انہیں الیگزینڈر دوئم کے قتل کا ذمہ دار قرار دے کر یوکرین میں ان کے 166 گاؤں نذر آتش کر دیے گئے۔ روسی افواج کی ایک کانفرنس 15 مئی 1882 کو بلائی گئی، جس نے مزید سخت قوانین منظور کیے، جنہیں مے لاز کہا جاتا ہے۔ ماسکو اور کیو جیسے شہروں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، ان کے موبد خانے بند کر دیے گئے، ان پر تعلیمی اداروں میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا اور انہیں 1892 کے الیکشنوں میں ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ یہودیوں کی بڑی آبادی یوکرین میں تھی، جہاں 1903 سے 1906 تک ان پر بے شمار مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کے بعد سے ہی انہوں نے روس سے ہجرت شروع کی، لیکن جو یہودی وہاں رہ گئے انہوں نے اپنی پہچان چھپائی اور وقت گزارنے لگے۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا سب سے بڑا دشمن زار روس اور اس کا آرتھوڈاکس چرچ تھا۔ ایک بگڑے ہوئے یہودی کارل مارکس کے کمیونسٹ مینیفیسٹو سے لگائی گئی چنگاری انہی یہودیوں کی مدد سے پورے روس میں آگ بن چکی تھی۔ جیسے ہی روس یوکرین پر قابض ہوا اور وعدے کے مطابق قسطنطنیہ اس کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو روس میں چاروں جانب کمیونسٹ بالشویک انقلاب کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ زار روس کی فوجیں شہر در شہر شکست کھانے لگیں اور جو یہودی روسی فوج میں موجود تھے انہوں نے اپنی سازشوں، اتحادی افواج کی مدد اور مقامی یہودیوں کی سازش سے زار روس کی افواج کو شکست دلوا کر 17 اکتوبر 1917 کو لینن کی سربراہی میں کمیونسٹ انقلاب برپا کر دیا۔ روس اب سوویت یونین ہو گیا اور اس نے اس عالمی جنگ کو استعماری جنگ قرار دے کر اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی مذہب کو افیون قرار دے کر پورے روس میں آرتھوڈاکس چرچوں اور مسلمانوں کی مساجد دونوں پر تالے لگا دیے۔ اب یہودیوں نے اپنے ایک فرزند کمال اتا ترک کے ذریعے ینگ ترک تحریک شروع کروائی۔ اتا ترک دومینا سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہ یہودی جو اسپین سے ہجرت کر کے خلافت عثمانیہ میں آئے تھے اور مسلمان کا روپ دھار کر زندگی گزار رہے تھے۔ کمال کی بات ہے کہ وہ اتحادی افواج جو فتح مند تھیں اتا ترک سے آسانی سے شکست کھا جاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے نہ صرف خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خواب پورا کیا جاتا ہے بلکہ پورے ترکی کو سیکولر لبرل ملک میں بدل دیا جاتا ہے۔ روس کے کمیونزم سے جب مقاصد حاصل کر لیے گئے تو 75 سال بعد 1992 میں اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے اور ترکی کے سیکولرزم سے بھی جو کام لینا تھا وہ لے لیا۔ اب وہاں پر بھی ایک ایسے اسلام کی آبیاری کی گئی جو مرنجا مرنج اور مغرب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کی روح میں ترک نیشنلزم چھپا ہوا تھا۔ آج 30 سال کے بعد جنگ کا میدان دوبارہ گرم کیا جا چکا ہے۔ جون 2019 میں پینٹاگون نے جو اپنی نئی حکمت عملی جاری کی ہے اس میں روس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک دوبارہ قوت بحال کرنے والا کینسر زدہ کردار ہے۔ حکمت عملی کہتی ہے کہ اگرچہ مغربی دنیا نے روس پر بے شمار پابندیاں لگائیں جن سے روس کی معاشی ترقی رک گئی، لیکن اس نے اپنی افواج اور دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا اور اب روس پورے خطے میں ایک خطرہ بن چکا ہے۔ اب مغربی ممالک اور صہیونی سازشی قوتوں نے سازش شروع کی۔ مقبول عام شورش کے ذریعے 2014 میں یوکرین کی منتخب حکومت ختم کروائی گئی اور پھر وہاں پر قابض ایک غیر منتخب حکومت کو یورپ اور امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ پیوٹن کی حکومت سیکھ پا ہوئی اور روس کی افواج نے یوکرین
برٹن کے پڑوس کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ کریمیا کی آبادی کی اکثریت روسی نژاد ہے۔ پیوٹن نے وہاں ریفرینڈم کروایا کہ جس میں 83.1% عوام نے ووٹ ڈالے اور 96.1% نے کریمیا کو واپس روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ عالمی سازشی میدان میں اترے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا، مگر پیوٹن نے ایک معاہدے کے تحت کریمیا کو روس میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ اب میدان جنگ سج چکا تھا اور وہ جو مدتوں سے اس خطے میں جنگ کے بادل دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کے خواب پورے ہونے والے تھے۔ حالات دن بدن تلخ ہوتے جا رہے تھے۔ روس نے اپنی افواج کی بہت بڑی تعداد کریمیا میں جمع کر دی ہے۔ سرحدوں پر تلخی بڑھ چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اب یوکرین کی کٹ پتلی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ہاتھ میں ہے کہ کب اعلان کرے۔ یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا تھا اور روس نے کہا تھا کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا گیا تو پھر جنگ کا آغاز ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نیٹو اپنے تمام ہتھیار میزائل وہاں نصب کر دے گا، جن میں ایٹمی ہتھیار بھی شامل ہوں گے۔ ایسی صورت میں روس بحیثیت ایک بحری قوت دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ کیا روس یہ مرحلہ آنے دے گا؟ یقیناً نہیں۔ وہ ایک بڑی جنگ میں کود جائے گا۔ منصوبہ بندی یہ ہے کہ ایسی جنگ چھیڑی جائے جس کا ایک سرا آسٹریلیا سے شروع ہو اور دوسرا سرا برطانیہ تک جا پہنچے۔ پینٹاگون کی حکمت عملی میں اس میدان جنگ کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ یہ ہرگز سرد جنگ نہیں ہوگی بلکہ عالمی جنگ ہوگی۔ عمران خان کی خام خیالی ہے کہ یہ سرد جنگ ہی رہے گی۔ پاکستان اپنے جغرافیے کا ایسا قیدی ہے کہ وہ کسی طور پر آزاد رہ ہی نہیں سکے گا، اسے کسی ایک جانب کا ہونا پڑے گا، اور اب فیصلے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے۔